السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب والمزاح ويترك المراء وإن كان حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین، قرآن مجید کی سورہ توبہ کی جو آیت شریفہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ ان بعض صحابہ کرام کے سلسلے میں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کا اعلان جن آیتوں میں کیا، ان آیتوں میں سے ایک یہ آیت بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دو باتوں کی نصیحت کی ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو۔ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور پوری طرح اپنی زندگی کے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، لہذا اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت کو جگا دو۔ اور دوسری چیز فرمایا: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا ایک مطلب تو مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اپنی نیتوں میں سچ رکھتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ انہی کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی زندگی میں بھی سچائی پیدا کریں۔ اور دوسرا جو عام فہم بھی ہے اور اس آیت شریفہ سے مقصود بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں اور ان متقیوں اور ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صحبت اختیار کرنے سے تمہارے اندر اچھائی اور سچائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ اچھوں کی صحبت سے اچھائی پیدا ہوتی ہے اور بروں کی صحبت سے برائی پیدا ہوتی ہے، کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ صالح آدمی کی، نیک آدمی کی، اللہ کے کسی دوست کی صحبت تمہیں بھی نیک اور صالح بنا دیتی ہے، اور برے آدمی کی صحبت، جھوٹے کی صحبت، غلط کام کرنے والوں اور برے اخلاق و کردار رکھنے والوں کی صحبت سے یقیناً ہماری طبیعتوں میں بھی برائی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ اغلب ہے کہ برائی پیدا ہو جائے۔ اس آیت شریفہ میں یہ بڑی مختصر سی آیت ہے قرآن مجید کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بہت ہی بلند و بالا دو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ سچ بولنا، سچائی اختیار کرنا، سچوں کے ساتھ رہنا، یہ دنیا میں بھی کامیابی کی دلیل ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت شریفہ پر اور عرض کروں، اس حدیث کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اسی سچائی کی مناسبت سے دو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آج کے معاشرے میں مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دو نصیحتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث روایت کی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن العبد الایمان کلہ، کسی بندے مومن کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا، پورا مومن اس وقت تک کوئی شخص نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو چیزوں کو نہ چھوڑ دے۔ چھوڑنے کی دو چیزیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ حتی یترک الکذب فی المزاح، کہ بندے مومن جھوٹ چھوڑ دے مذاق سے ہی صحیح۔ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے معاشرے کو بھانپ کر دور بینی سے ارشاد فرمایا کہ بندے مومن کو اگر پورا مومن اور مسلمان بننا ہے تو پہلی چیز اس کو یہ چھوڑنی ہے کہ جھوٹ چھوڑے اگرچہ کہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ حتی یترک الکذب، جھوٹ کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ فِي الْمَزَاحَ، مذاق کے اندر بھی کیوں نہ ہو۔ مذاق میں جھوٹ بولنا یا ویسے ہی جھوٹ بولنا، جہاں تک جھوٹ بولنا ہے سنجیدگی سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی سے جھوٹ بولنا تو درست نہیں، البتہ مذاق میں جھوٹ بول لیں تو چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، جھوٹ تو اسلام میں حرام ہے۔ اسلام بہت نفرت کرتا ہے جھوٹ سے، اور اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں جھوٹ سے بچنا ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی مسلمان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ سچ بولنے سے کہاں زندگی گزرتی ہے، آج کل کہاں کام چلتا ہے، جھوٹی سرٹیفکیٹ، جھوٹی شہادت، جھوٹی سفارشیں، کیا کیا آج کل معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں، مسلمانوں سن کے رکھو کہ الصدق ینجی، سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے، بظاہر تھوڑی دیر کے لیے تمہیں تکلیف آتی ہوئی محسوس ہوگی، والکذب یہلک، اور جھوٹ بولنا، جھوٹا کام اختیار کرنا وہ ہلاک کر دیتا ہے، اگرچہ کہ بظاہر تمہارا کام بنتا ہوا نظر آ رہا۔ تو سنجیدگی سے جھوٹ بولنا تو حرام ہے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک صاحب نے کوئی بات کہی اور آپ نے اسے سن لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات جھوٹی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کہا اور یہ بات ایسی نہیں ہے، تو وہ صاحب کہتے ارے یوں تو میں نے مذاق میں کہا تھا، آپ نے اسے سچ سمجھ لیا۔ مومن مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا، ایک تو جھوٹ بولنا ہے، دوسرا مذاق کرنا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جھوٹ بولنا تو اسلام میں کسی صورت میں جائز نہیں، ہاں البتہ مذاق کرنا جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا ہے۔ مذاق کرنے کی آپس میں اجازت ہے، جبکہ کسی کو دل دکھانے کا مذاق نہ کرتا ہو، اور جھوٹ اس کے اندر ملایا ہوا نہ ہو، اور سچائی کے ساتھ اگر کوئی مذاق کرتا ہے جس میں کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے مثالیں میں نے غالباً پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے
اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دیجیے۔ اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی دولت کی چیز تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹ نہیں دیں گے، اونٹ کا بچہ دیں گے۔ انہوں نے کہا بچہ لے کے میں کیا کروں؟ بار بار کہا۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کو تھوڑا سا مایوسی ہو رہی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو اونٹ ہمیں دیں گے تو وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہے۔ کتنا لطیف اور کتنی سچائی سے بھرا ہوا مذاق ہے۔ اور دوسری روایت مشکات ہی کی یہ روایت بھی ہے، پہلی بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک بوڑھیا آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے۔ وہ بوڑھیا رونے لگی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بات فرما دی کہ آپ کے فرمانے سے بوڑھی کو بے انتہا خوشی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی؟ تم تو جنت میں جاؤ گی لیکن بوڑھے ہونے کی حالت میں نہیں، جوان بنا کے داخل کیے جاؤ۔ بوڑھا آدمی جنت میں جا کے کھائے گا کیا، پیے گا کیا؟ اٹھے تو بیٹھنا مشکل، بیٹھے تو اٹھنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے کہ جنت والے سب نوجوان ہوں گے۔ تو تمہیں جنت میں داخلہ ضرور ملے گا لیکن بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں۔ تو یہ ایک مذاق ہے۔ اور ایسی بہت سی روایتیں حدیثوں کے ذخیرے میں ہم کو ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مزاح کیا اور ایسا مزاح کہ جس میں دلوں کو خوشی پہنچتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ربح القلوب ساعۃ فساعۃ، اپنے دلوں کو آرام پہنچاؤ۔ کبھی کبھی آدمی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں مزاح کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، دو شرط کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو دل دکھانے والا مذاق نہ ہو کہ ان کے سامنے مذاق کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں، دوسرے کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں فرمایا تا یترک الکذب فی المزاح، جھوٹ ملا ہوا نہ ہو مذاق کے اندر۔ اگر جھوٹ ملا ہوا ہے تو ایسا مذاق بھی حرام کہا جائے گا، اور شریعت اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ جھوٹ آ گیا تو جھوٹ ہی ہے۔ آپ یوں کہہ دیں کہ وہ تو میں نے مذاق میں کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ تو ایک تو یہ ہے، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ بندہ مومن، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بندہ مومن کسی بھی حالت میں جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ ایک آدمی کے اوپر بڑا خطرناک موقع آ گیا، جیسے کوئی آدمی مر رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی حرام گوشت رکھا ہوا ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے ایک دو ٹکڑے حرام گوشت کے کھانے کی اجازت شریعت نے دی ہے، اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے، بچا لو۔ ایسے ہی جھوٹ بولنے کے مسئلے میں بھی ہے کہ اگر کسی موقع میں ایسی جان پہ بن آئی کہ اس کو جھوٹ بولنا ہی پڑ رہا ہے، تو شریعت نے عارضی طور پر اجازت دے دی کہ تم چاہو تو جھوٹ بول لو۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کے گردن پہ تلوار رکھ دی اور یوں کہا کہ تم کہو مسلمان ہو یا کافر، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں، میری جان بخشو، چھوڑو۔ تو شریعت میں اس کی اجازت تو ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسے وقت میں بھی اپنی جان بچانے کی خاطر بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے، سچ بولتے۔ اس کی مثالیں تو بہت ہیں، ایک مثال میں پیش کروں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں، ساتھ ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیا، لوگ تلاش کر رہے تھے۔ 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان ہوا تھا کہ جو محمد کا اور اس کے ساتھی صدیق اکبر کا پتہ دے دے اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ تو بہت بڑی چیز ہے، آج بھی لاکھوں روپے کی قیمت ہو جاتی ہے۔ تو ایک آدمی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیا
اور جو دیکھنے والا تھا وہ حضرت صدیق اکبر کو پہچانتا تھا، محمد الرسول اللہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ جانتے محمد کہاں ہیں جن کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام لگا ہوا ہے؟ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں یہی محمد ہیں جو میرے ساتھ ہیں، تو ظاہر ہے کہ پریشانی پیش آ سکتی تھی، اور یوں کہہ دیں کہ یہ محمد نہیں ہے تو جھوٹ ہوتا تھا۔ تو صدیق اکبر نے اپنی زبان میں جاہلیت میں جھوٹ نہیں بولا تو مسلمان ہونے کی حالت میں کیسے جھوٹ بول سکتا؟ اس شخص نے پوچھا یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں پہچانتا تھا اس نے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑا عجیب جواب دیتے ہیں، ھذا ھاد یہدین السبیل، یہ راہ بتانے والے ہیں جو مجھے راہ بتا رہے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، مدینہ کے راہ بتانے والے ہیں، اور دوسرا ٹھیٹ صحیح مطلب جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مراد لیا کہ یہ وہ صاحب ہے جو مجھے جنت کا راستہ بتانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سمجھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ پیغمبر خدا ہے، تو اس شخص کو تو سمجھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سچ ہی نکلا، سچ نکلتا تھا ان کی زبان۔ تو بندہ مومن کبھی کسی حالت میں بھی، مجبوری کے حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ مذاق میں تو خیر بولنا درست ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہماری بزرگوں، ہماری جو دینی کتابیں ہیں اس میں ایک کتاب فقہ کی ہے بھی ہے، ہدایہ، بہت مشہور و معروف کتاب ہے، اور یہ جو علماء بنتے ہیں اس میں سے کوئی بھی عالم ہدایہ کی 4 جلدیں بغیر پڑھے بغیر نہیں بنتا۔ بڑی مشہور فقہ کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی کتاب ہے۔ اس کے مصنف بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، ٹھگنے والے جو ہوتے ہیں نا، بہت آپ کے زمانے میں تو بہت ہیں، تو ایک ٹھگ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ فلاں جگہ جو برج ہے وہ اٹھا کے آپ کے گھر کے اوپر سے لے جا کے دوسری طرف کو رکھا جائے گا، اگر آپ کچھ پیسہ دیں تو میں لے جا کے بادشاہ سلامت تک پہنچا دوں، اور آپ کے گھر کے اوپر سے لے جانے کے بجائے دوسری طرف سے لے جانے کے بارے میں سفارش کر دوں۔ حضرت نے کہا ہاں یہ تو بڑی پریشانی ہے کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، برج اگر اٹھا کے لے جایا جائے تو ہو سکتا ہے میرا گھر ٹوٹ جائے۔ تو حضرت نے بہت پیسے اٹھا کے اسے دے دیے۔ سامنے حضرت کے شاگرد بیٹھے تو کوئی دم نہیں مارتا تھا، اساتذہ کا ادب ہوتا تھا۔ وہ ٹھگ جب پیسے لے کے چلا گیا تو ایک شاگرد نے آہستگی سے کہا حضرت یہ برج بھی کہیں اٹھایا جاتا ہے، کبھی کسی کے گھر کے اوپر سے لے جایا جاتا ہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے، آپ نے کیسے اس کو یقین کر کے پیسے دے دیا؟ حضرت اللہ والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ بابا برج اٹھا کر ایک طرف سے دوسری طرف کو لے جانا، پہاڑ اٹھا کے ایک طرف سے دوسری طرف کو لے جانا یہ ممکن ہے، لیکن کسی مسلمان کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں۔ آیا نہیں؟ وہ مسلمان تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ پہاڑ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، برج اٹھا کے لے جا رہے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، جھوٹ بول دے یہ کیسے ممکن؟ سبحان اللہ۔ تبھی تو اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ قیامت تک ان کی کتابیں شرف قبولیت حاصل کر گئی۔ تو مسلمان کا جھوٹ تو سنجیدگی سے بھی حرام، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حتی یترک الکذب فی المزاح، مذاق سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو، یہ ترک کرو تمہارے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے پہلی چیز۔ دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یترک المراء، بندے مومن کو چاہیے کہ وہ بحث و مباحثہ کو چھوڑ دے، دینی مسائل میں بحث و مباحثہ، قرآن مجید کی آیتوں پر بحث و مباحثہ، حدیثوں کے اوپر بحث و مباحثہ۔ ٹھیک سے نجاست دھونا نہیں آتا لیکن بحث و مباحثہ کرتے ہیں دینی مسائل میں، شرعی مسائل میں۔
ایک آدمی کے پاس بیٹھ کے کچھ تھوڑا سے چند باتیں معلوم ہو گئیں، اب لگے گھنٹوں بحث و مباحثہ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے لیے بھی، بڑا علم رکھنے والوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے کو چھوڑ دیں۔ بحث و مباحثہ جو ہے وہ چھوڑنا ایک بندے مومن کے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے، یہ ہوٹل میں چائے لے کے چار دوست آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے بحث شروع کرتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ، ایسی باتوں کی بحث جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دین کا۔ ایک تو یہ ہے کہ 4 دوست بیٹھے، نماز کیا ہے، نماز کے بارے میں فرائض کیا ہے، نماز کی سنتیں کیا ہیں، میں جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، تشہد جو پڑھتا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، یا دعائیں قنوت میں پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا سن کے اس کی اصلاح کرو۔ یہ تو بحث نہیں ہے، یہ سیکھنا سکھانا ہے، یہ درست ہے۔ اسلام اسے اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے سکھانے والوں کو بہت پسند فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ 4 دوست آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر یہ بحث کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تھا یا نہیں تھا، مثال کے طور پر۔ اب ہم اس سلسلے میں بحث کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ایسا بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عقیدے میں ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بنیادی طور پر یہ عقیدہ ہے، عقیدہ رکھ لیا گیا۔ اور باقی وہ چیزیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ لوگ بحث مباحثہ میں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے دیا جائے گا یا نہیں، شفاعت نصیب ہوگی یا نہیں، ایسے لوگ بحث کرتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ جن کو دین کا کوئی صحیح مسئلہ معلوم نہیں، یا ایسے لوگ بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں جو ABCD پڑھیں، BA MA ڈگریاں حاصل کیے ہوئے، دین کا جن کو علم نہیں وہ دین کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحث و مباحثہ چھوڑو، دین کی بنیادی باتوں کو سیکھو۔ دین کی باتوں کو سیکھنا افضل عمل ہے، لیکن بحث و مباحثہ کرنا کسی مسئلے کو لے کر بے ضرورت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کے ایمان کی نقص کی بات ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے تم عمل کرو۔ دوسرا آدمی اس کے سامنے بحث کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا یہ مطلب ہی کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو ایسا ہو۔ اب کیوں اور کہاں، چوں اور چرا قرآن اور حدیث کے سلسلے میں کرنے والے بندگان مومن کو چاہیے کہ اس طرح کے بحث و مباحثے میں نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کو قیل و قال کے لفظ سے یاد کیا، فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں۔ اس میں سے ایک چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیل و قال، ایسا کہا گیا ہے، ایسا کہا ہے، فلاں نے ایسا کہا ہے، فلاں ایسا کہتے ہیں، فلاں ایسا کہتے ہیں۔ یہ سب وقت کا برباد کرنا ہے اور اپنے دین و ایمان کو خراب کرنا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر 13 سال تک درس حدیث دیا تھا، انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے، مسلمان اسے اپنی دل و دماغ میں جگہ دے لے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ المرا یذہب بنور العلم، آپس کا جو خامخواہ کی بحث و مباحثے ہوتے ہیں وہ علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ بندے مومن میں جو علم ہوتا ہے، یعنی جو آدمی علماء ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے، تو عام لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہوگی آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ علم والوں کو بھی چاہیے کہ حدیث کو سمجھو سمجھاؤ، قرآن کو سمجھو سمجھاؤ، اس کے جو ضروری باتیں ہیں اسے بیان کرو، لوگ سمجھیں، یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایک آیت کو لے کے، ایک حدیث کو لے کے ایسی بحث کے جو خامخواہ کی بحثیں ہیں، مثال کے طور پر الف لام میم ہے، الف لام را ہے، ان حروف مقطعات کے سلسلے میں ساری ہی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ
کہ اس کا معنی کیا ہے، واللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا صحیح معنی اللہ ہی جانتے ہیں، حروف مقطعات کا معنی بتایا نہیں ہے۔ اب عام لوگ بیٹھے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی نماز درست ہونے کے لیے الف لام میم کا معنی جاننا ضروری نہیں ہے، آپ کا روزہ درست ہونے کے لیے الف لام میم کا معنی جاننا ضروری نہیں۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ نے مثال دی کہ ایک صاحب انہوں نے کہا کہ میں بہت تیزی سے اپنے کام سے جا رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے راستے میں روک لیا، حضرت ایک بہت ضروری بات آپ سے پوچھنی ہے، ایک ضروری مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ ہم 4 دوستوں میں بحث ہو گئی، حضرت نے فرمایا کہ میں کھڑا ہو گیا، شاید کوئی بہت ضروری مسئلہ پوچھنا چاہتا ہو، کہ مسائل ایسے ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو جاننا ہے تو ہمیں بتانا بھی ضروری ہے۔ تو میں کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ بہت ضروری مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام جو بھی ہو، آپ کی والدہ کا نام آپ کو یاد ہے یا نہیں وہ سوچ لیجئے، حضرت موسیٰ کی والدہ کے نام کی طرف کیوں چلے گئے؟ سمجھ میں آتا ہے نا؟ 4 دوست بہت دیر سے بحث کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام یہ تھا وہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام جو بھی ہو، قرآن نے اس سے بحث نہیں کی، حدیث نے اس سے بحث نہیں کی۔ آپ کی نماز کو درست ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام جاننا ضروری نہیں ہے، تو ایسی غیر ضروری چیزوں میں اپنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بحث کر کے کیوں برباد کرتے؟ تو بحث و مباحثہ اسلام میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، یاد رکھو۔ ہاں البتہ تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا، یہ اسلام میں قابل تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک طرف ایک حلقہ تھا، دوسری طرف ایک حلقہ تھا۔ ایک حلقے میں لوگ بیٹھے ہیں، ذکر اللہ میں مشغول تھے، اللہ کی یاد میں مشغول تھے۔ دوسری طرف جو حلقہ تھا اس میں کچھ صحابہ کرام آس پاس میں بیٹھ کے سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ کسی کو کچھ معلوم تھا وہ دوسرے کو سکھا رہا ہے، اسے جو معلوم تھا وہ اس کو سکھا رہا ہے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ دونوں حلقے خیر پر ہیں، دونوں ہی حلقے خیر پر ہیں۔ یہ ذکر اللہ کا حلقہ بھی خیر پر ہے، اللہ کی بھی اس پر رحمتیں ہیں، اور یہ سیکھنے سکھانے والوں کا حلقہ بھی خیر پر ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن میں جس حلقے میں بیٹھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ مجھے پسند ہے کہ اس سے علم بڑھتا ہے، اس سے مسلمانوں کے اندر اچھی باتیں عام ہوتی ہیں۔ آپ جا کر اس حلقے میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں سکھانے والا معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیکھنے سکھانے والے حلقے میں بیٹھ کر پوچھا کہ تم لوگ آپس میں کیا سیکھ رہے؟ معلوم ہوا کہ بحث و مباحثہ چھوڑو، سیکھنا سکھانا شروع کرو۔ حتی یترک المیرا، اس کے بعد جو جملہ ہے بڑا عجیب جملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن کا ایمان کامل ہونے کے لیے بحث و مباحثہ چھوڑ دے، وَإِن كَانَ حَقًّا، اگرچہ کہ آدمی حق کے اوپر کیوں نہ ہو۔ میں حق پر ہوں، بحث کر سکتا ہوں، یہ سوچنا کہ جب میں حق پر ہوں تو کیوں بحث نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حق بات کو بیان کرو اور اپنی راہ لو، بس بیٹھ کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو، خامخواہ کی بحث میں اپنے آپ کو الجھانا اور وقت کا برباد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم حق پر ہو تو حق بات کو بیان کرو اور وہاں سے خاموشی سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ تمہاری حق بات کا لینا نہیں لینا، قبول کرنا نہیں قبول کرنا ان کے حوالے ہے۔ وہ اگر قبول کریں گے تو کامیابی پائیں گے، اور اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتے ہیں۔ تم بیٹھ کر اپنی حق بات کو اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرو گے تو یہ بات تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا پیش کرنا
لوگوں تک پہنچا دینا، سمجھا دینا آپ کا فرض ہے، باقی قبول کرنا نہیں قبول کرنا، مومن بننا یا نہیں بننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چتا دیا کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب جن کے ایمان کی بڑی حرص تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خواہش تھی کہ ابو طالب چچا جان جنہوں نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا، اپنی زبان سے ایک مرتبہ آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کے لیے لڑ لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اس کلمے کو پیش کرتے رہے، لیکن آسمانوں پہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ابو طالب کو حق نصیب نہیں، تو دنیا سے یہ کہتے میں چلے گئے کہ اخترت النار علی العار، میں جہنم کی آگ کو پسند کرتا ہوں، اس شرمندگی کے مقابلے میں کہ لوگ یوں کہیں کہ میرے مرنے کے بعد کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی جہنم کی آگ سے ڈر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ شرمندگی کے الفاظ سے بچنے کے لیے میں جہنم میں جانا پسند کرتا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھتا نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، حق بات کا بیان کرنا، بولنا ہمارا فرض ہے، باقی قبول کرنا نہیں کرنا وہ اس فریق آخر کے حصے میں، اللہ چاہے تو قبول کرے گا، نہیں چاہے تو نہیں قبول کرے گا۔ بحث و مباحثہ کر کے اپنے وقت کو برباد کرنا، اسلام میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ تو دو چیزیں، دو اہم نصیحتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جھوٹ تو چھوڑو، سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ حرام ہے، یہ تو سبھی کو معلوم ہے، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اور پھر مسائل میں، قرآن کی آیتوں میں، حدیثوں میں بحث و مباحثہ کرنا کسی بھی صورت میں علماء کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام مالک نے فرمایا، اور عام لوگوں کے لیے تو کسی صورت میں درست نہیں۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی انجینئر نہ ہو، اس کے پاس آپ جا کے یوں کہیں کہ میں ایک بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، آپ اس کے بارے میں کچھ رائے دیجیے، تو وہ کہے گا کہ جناب میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹری کی کوئی بات پوچھو تو میں جواب دوں گا۔ آپ اگر انجینئرنگ کی کوئی بات کرنا تو کسی انجینئر سے پوچھو، میں تو ڈاکٹر ہوں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، کسی انجینئر کے پاس جائیے، تو انجینئر کے پاس کہیں کہ میں ایک دوائی کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ تو انجینئر کہے گا کہ بابا میں انجینئرنگ کی تعلیم میں نے حاصل کی ہے، میں آرکیٹیکٹ ہوں، میں انجینئر ہوں، آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، البتہ دوائی کے بارے میں پوچھنا تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی MBBS ہو، MS ہو تو اس سے پوچھو۔ یعنی ہر آدمی اسی شعبے میں بات کرتا ہے جس شعبے میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، دوسرے کے بارے میں بات کرنا اس کے لیے زیبا بھی نہیں دیتا، کرے گا بھی نہیں۔ لیکن دین، قرآن، حدیث ایسی مظلوم چیزیں ہیں کہ اگر آپ کسی بھی عام آدمی سے پوچھو تو وہ بڑبڑ بولنا شروع کر دے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، میں حدیث پڑھا نہیں ہوں۔ آپ کسی عالم سے، کسی حافظ قرآن سے پوچھیں، یہ صراحتاً یہ نہیں کہے گا، بلکہ منہ سے مسائل بولنا شروع کر دے گا اور یہی سوچے گا کہ میں اس میں ٹھوکر کھا سکتا ہوں۔ کھائے گا ضرور، اس لیے کہ جس چیز کا علم نہیں اور جس بارے میں اس نے معلومات حاصل نہیں کی، جس میں اس نے پڑھا نہیں، اس میں اگر بولنا شروع کرے گا، ایک دو باتیں تو شاید صحیح بول دے، اس کے بعد تو ٹھوکر ضرور کھائے گا، نہیں کھائے گا۔ اس لیے حالانکہ انجینئرنگ کے بارے میں اگر کوئی غلط کر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈاکٹری میں اگر فرق کیا تو تھوڑا بہت فرق پڑے گا، پھر بھی کچھ بھی نہیں، لیکن قرآن و حدیث کے بارے میں اگر کچھ غلط کر دے گیا تو یہاں دین و ایمان کا مسئلہ ہے، یہاں اللہ کے پاس جواب دہی کا مسئلہ ہے۔ حدیث کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جو آدمی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹی حدیث گھڑتا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کے بولنے کے سلسلے میں بڑے محتاط ہوتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ رہے، وہ احتیاط برتتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بولنے میں کہیں غلط بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے۔ مسلمانوں کو آج کی کتنا احتیاط برتنا ہے مسلمان خود سمجھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مضمون کو جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میں آئندہ جمعہ اس آیت شریفہ پر عرض کروں گا، اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سنجیدگی سے جھوٹ بولنا، مذاق سے جھوٹ بولنا، ہر قسم کے جھوٹ سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائے، اور خواہ کی بحثوں میں الجھ کر اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچا کر اللہ تعالیٰ دین کے باتوں کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو سیکھنے سکھانے والے ہم سب کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جامع العلوم جامع مسجد جہاں سلیٹ سے لے کر کمپیوٹر تک کی تعلیم ہے، اور کمپیوٹر میں بھی ہر قسم کے شعبے کی تعلیم ہے، آپ حضرات کی مرہون منت ہے۔ جامع العلوم جامع مسجد، بلکہ جامع مسجد میں آنے والے جمعہ کے مصلیان کرام قابل مبارکباد ہیں، مبارکباد کے، تعریف کے، دعاؤں کے مستحق ہے کہ آپ کے 5-10 پیسے کے چندوں نے اتنا کمال کیا ہے، اور تھوڑے تھوڑے چندے جو چادر میں ڈالے جاتے ہیں کروڑوں روپے کا کمال کیا، کروڑوں روپے کے املاک ہو گئی، اور کام بہت باقی ہے۔ بن شنکری کی جو BDA کی سائٹ لی گئی ہے، اس سائٹ کے اطراف جو حصار بندی کا کام ہے وہ شروع کرنا ہے، اور وہاں کامپلیکس کا بنانا ہے جہاں ہماری جو نوجوان بچیوں کو دین اور دنیا کے علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ مجھے بڑی خواہش ہے، آپ حضرات سے گزارش بھی ہے کہ جلد از جلد اس کام کے شروع کرنے اور اختتام کو پہنچانے کے لیے آپ حضرات آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی مدد، نصرت، اعانت میں خلوص اور للہیت عطا فرمائے۔ اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر عالم اسلام پر آئی ہوئی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو، آفات کو اسلام سے، دین سے، قرآن سے وابستہ فرما کر